میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ تمہاری سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو اور اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہے، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، انتہائی قابل احترام خیر خواہی کی بنیاد پر کہوں گا کہ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤں۔ اور پھر فارن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کو کس چیز کا انتظار؟ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں تو نہ اس کا لیڈر ہونا چاہیے نہ اس کی پارٹی ہونی چاہیے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہی کورٹ ہے، یہی کورٹ 1 مہینے پہلے عمران خان پارٹی کا سربراہ، اس کا خط حجت ہے اور اس کے خط کی بنیاد پر ان کے اراکین نے جو رائے دی تو ان کو ڈسیٹ بھی کیا گیا اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی اور ضمنی الیکشن بھی کرائے گئے۔ لیکن اگر اپنی پارٹی کو وہی خط مسلم لیگ کاف کا سربراہ لکھتا ہے تو یہی عدالت کہتی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں ہے۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس، کس کس ملک نے پیسہ دیا، وہ تھا رجیم۔ آپ کو کون لایا ہے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرون دنیا کا ایجنٹ کون ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقانہ کردار اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ میں نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر،
लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज खुल खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज। और हमें अब तो उनको वकील भी मिल गए हैं। कहते हैं इसराइल को बुरा भला मत कहो, ये तो पैगंबर का नाम था। वकील भी मिल गए हैं। अब इन जुहला का क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बनी इसराइल का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए फरमाता है, लुइना अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद। तो यहूद का जिक्र भी न किया जाए, वो भी तो इसराइल का बेटा था। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इनके लिए जिल्लत और मस्करत लिखी गई है, इन पर लानत भेजी गई है। ऐसे ऐसे लोग मुल्लाओं के लिबास में, जाहिलों के लिबास में उनको वकालत मुहैया कर रहे हैं। यहूद और इसराइल पर भी लानत और उनकी वकालत करने वालों पर भी लानत। जब मियां नवाज शरीफ सब सदर थे मुस्लिम लीग नून के और उनको नाअहल करार दिया, उस वक्त तो आप कहते हैं कि असल ताकत तो पार्टी हेड है, लिहाजा पार्टी हेड असेंबली के अंदर के निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है, तो उसको बहैसियत पार्टी सरबराह भी नहीं होना चाहिए। सरबराह के लिए भी आपने उनको नाअहल करार दिया, तो ये आपकी मर्जी है। आईन जब आप चाहें किसी के हक में उसी दफ़े के एक आप रिलीफ दें, एक को आप सजा दें, ये कौन सा इंसाफ है? कौन इस इंसाफ पे एतमाद करेगा? सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह और अजीज़ तुम्हारे खबरें भी निकलेंगे, तुम्हारा झूठ भी दुनिया के सामने आएगा, बैनुल-अक़वामी साजिश भी सामने आएगी, तुम्हारे इसराइल और हिंदुस्तान के मुआविनीन भी सामने आएंगे, उसके चंदा दहंदगान भी सामने आएंगे, और आपने किस नाम पे लिया और फिर वो किस अकाउंट में आए वो भी सामने आएंगे इंशाअल्लाह।